یہ جو صوبوں والا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دس از نان اسٹارٹ, اٹ ول ناٹ گو اینی ویئر. مجھے لگتا ہے یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, ہو سکتا ہے انہوں نے مل بھگت سے کہا محسن نقوی صاحب کو کہ یار یہ ذرا اسٹیٹمنٹ دے, بیرومیٹر دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. تھوڑے بعد اگر 1986 سے اب تک صوبے نہیں بنے اور 2026 آ گیا, ٹھیک ہے نا, 40 سال ہو گئے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ 40 سال اگلے بھی نکل جائیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ صوبے اگر آپ بنا بھی لیں اور صوبوں نے لوکل باڈیز کو ڈیوالو نہیں کرنی اپنی پاور اور اپنے اختیارات, تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں, یہ بڑا مس نارمر ہے. یہ جنرل نقوی صاحب اور ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے نا مشرف صاحب کے زمانے میں, کچھ انہوں نے کاغذ اٹھائے جو فرانس کا اگوندیسموں کا, یعنی جو ڈسٹرکٹس کا کانسیپٹ ہے. لنڈن کی 32 بوروز ہیں, لنڈن کے اندر جو ہے, انگلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو علیحدہ نہیں ہونے دیا, ٹھیک ہے نا, ڈیموکریسی کے اوپر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان پھر وہی بات ہے کہ جو اسٹیٹ کا سسٹم ہے, بھائی مجھے کس سے ایشو پڑتا ہے, مجھے لیجسلیشن نہیں کرانی بکھر کے اندر بیٹھ کے, لیکن مجھے ٹیکہ لگوانا ہے اپنے بچے کو, مجھے اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں بھیجنا ہے, کوئی تباہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. مجھے جو ہے نا اکانومی, اگر فرض کیا میرا بچہ اس نے میرے لوکل کالج سے پڑھا ہے, تو میرے علاقے کے اندر بھی کی اکانومی کو کھڑا کرنا چاہیے. وہ تو بھائی اس کے لیے ریاست موجود ہے نا. اگر صوبوں کا اس طرح دیکھا ہے جیسا صوبے ہیں, تو پھر یہ لیجسلیشن یعنی کہ 26 یا 20 یا 14 چیف منسٹر, ان کی پھر سارا پیرافرنیلیا, ان کی کیبنٹس, ان کی بیوروکریسیز, پھر سارے کے سارے محکمے جو کام نہیں کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ مشر آپ یقین کریں اتنی بہترین طریقے سے جانتے ہیں جتنا ہم دونوں نے اس ملک کو قریب سے دیکھا ہے. جو بیوروکریٹ ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. 1980 تک آپ کو رشوت دینی پڑتی تھی اپنا غلط کام کروانے کے لیے, اب آپ کو اپنا صحیح کام کروانے کے لیے جو ہے نا وہ قائد اعظم کی تصویر پڑتا ہے. یہ کام ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا تعلق جو ہے وہ وزیر سے تو پڑتا ہی نہیں ہے. وہ ایک میں پھر مثال دے دیتا ہوں, چونکہ لاہوری ڈکشن ہے, آپ بھی لاہور کے ہیں. وہ ایک میں نے ڈرامے میں دیکھا, اس نے کہا کہ یار اسلام آباد ایک کام پہ گیا ہے, تو دوسرا بندہ کہتا ہے یار اتنے میرا بندہ واقف ہے, مسئلہ ہے اگے وہ کوئی واقف نہیں ہے. تو اب اگر یار مجھے کام پڑتا ہے میجسٹریٹ سے, ڈی ایس پی سے, پٹواری سے, قانون سے, وہ ریاست موجود ہے, سول جج سے, ہیلتھ افسر سے, ایجوکیشن افسر سے, وہ نظام تحصیل اور اس کے ساتھ یونین کاؤنسل تک گیا ہوا ہے. کیا کروانا چاہتے ہیں مجھے بتائیں, ان سے پوچھیں کہ بیسک ڈیموکریسیز کے اندر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جب کہتے ہیں یہ نیچے تک جائے گی, کیا جائے گا, مطلب ہم کونسلیں بنائیں گے دوبارہ سے, جس طرح ہندوستان کے اندر پہلے بورڈ کا درخت لگا ہوتا تھی, تھلے پتال بیٹھی ہوتی تھی, چوپال اتنے بیٹھ کے وہ فیصلے کر رہے تھے. مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اے ڈی آر کا نظام ہوگا, الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوگی, لوکل قوانین بنیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بن گئے. اس کا مطلب ہے کہیں کہیں بے پناہ بیوروکریسی جو ہے, مزید چھوٹی بیوروکریسی کریٹ ہوگی. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 78 سال سے یہ ملک جو ہے یہ مانگے تانگے پہ چل رہا ہے, یہ کہاں سے دیں گے تنخواہیں, ٹھیک ہے نا. کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایگریکلچر ملک تھا, جیسے ہم اور آپ اسکول گئے تھے تو یہ 75% کا ایگریکلچر ملک تھا, اب یہ 42-43% کا رہ گیا ہے, کیونکہ جتنی ایگریکلچر شہروں کے قریب زمین تھی وہاں تو بن گئی ہیں ریئل اسٹیٹ کی اسکیمیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان اپنے لوگوں کو کھلانے کے لیے گندم پیدا نہیں کر رہا, گندم باہر سے آ رہی ہے. پاکستان کی جو ساری کی ساری اکانومی کھڑی ہوئی تھی, جتنے بلین کی بھی ایکسپورٹ کی ہے, وہ کاٹن اینڈ کاٹن ڈیریویٹیوز کے اوپر ہے. کاٹن پاکستان امپورٹ کر رہا ہے, اور یہاں بیٹھ کے بزنس مین کہہ رہے ہیں اگر موقع دیا جائے تو ہم پاکستان کی ایکسپورٹ 100 بلین تک لے جائیں گے, $100 بلین تک. تو انہوں نے کہا بھائی نا وہ کون روک رہا ہے, کس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ سارے کے سارے بینیفٹس آپ کو دیے ہیں, سارے کے سارے آپ جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو ٹیکس اوائڈنس کی اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے. آج تک آپ ٹیکس نہیں دے رہے پورا. یہ ڈرامے ہیں سارے یار, یہ مطلب کنفیوژن کریٹ کیا, اور لوگ بیٹھے. اچھا ساری باتوں میں ایک بات غلط ہے, بڑے ادب سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میرے سینئر ہیں. ایک بات غلط ہے, اس وقت ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن جی ڈی پی کو اٹ از لیس دین 9% ناؤ. 40 نہیں, کنٹریبیوشن کی بات نہیں کر رہا میں, کنٹریبیوشن کی بات نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 42% لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا ٹیکس دینے کی اس لیے صلاحیت نہیں ہے ان میں. وہ بیچارے 50,000 روپے مہینہ نہیں کماتا چھوٹا کسان, اس کی سبزی نہیں بک رہی. اس دفعہ میں گیا ہوں یہ 4 سدے کے پاس اور آگے بڑھا, لوگوں نے مبشر آلو کی فصل پہ دوبارہ ٹریکٹر چلا دیا کیونکہ پرائس اتنی کم ہو گئی تھی, پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں جا رہی تھی ٹورڈز افغانستان, بند ہوئی تھی حالات کی وجہ سے. انہوں نے کہا بھائی جان ہم یہاں سے منڈی نہیں لے جا سکتے. اس بیچارے نے جو 3 مہینے محنت کی تھی, یعنی فصلوں کو سیدھا کیا تھا, بیج لگائے تھے, اس نے ٹریکٹر چلا دیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر سبزی بھی نہیں بک رہی, میں اس لیے کہتا
एक्सपोर्ट की कंट्रीब्यूशन यस 9%, और ये भी आस्ते आस्ते कम हो रही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, और ये समझते नहीं कि सूबे बन के कुछ हो जाएगा, नो। अच्छा, मेरे इसलिए आप अजीब एक आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात सुन लें। आपने किसी ना किसी बड़े आदमी से, मैं तो एक जाहिल आदमी हूं, मुझे इकोनॉमी का कुछ नहीं पता, लेकिन आपने किसी इकोनॉमिस्ट को बिठाना है और उससे पूछें कि क्या पाकिस्तान के किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक डिवीजन, किसी एक तहसील का इंडिपेंडेंट जीडीपी जीएनपी एनालिसिस हुआ है कि ये क्या सूबा, कोई एक शहर, 2-3 शहर को छोड़ देते हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट वगैरह, गुजरांवाला, बाकी सारे, यानी पेशावर को उठा लें, केपी के अंदर से बलूचिस्तान को उठा लें, बलूचिस्तान में क्या कोयटा अपना पूरा टैक्सेशन खड़ा करके अपना पूरा निजाम चला सकता है? नहीं। तो जो गरीब जिले हैं वो तो बेचारे टैक्स दे ही नहीं सकते, उनकी सलाहियत नहीं है, तो वो अपना सूबा कैसे चलाएंगे? इसका मतलब फिर तुम्हारा एनएफसी अवार्ड, फिर इस्लामाबाद पैसे देगा, फिर क्या पूरे नहीं मिल रहे, ठीक है ना? मुझे इस तरह लगता है मुसलसल मातम करी जा रहे हैं सारे लोग, और ये वो कर रहे हैं जो खुद बिलियनियर बने हैं एक जनरेशन में हमारे सामने। वेरी क्विकली बिफोर वी गो ऑन, दो मेरे पास ट्वीट सामने है, एक एजाज सैयद की, एक असद अली तूर की, दोनों को एनसीसीआईए ने 2-2 नोटिस चंद घंटे के अंदर सर्व किए हैं, और उनका कहना है कि वो ज्यादती हुई है उनके साथ, और एक दिन का नोटिस है पेश होने का। ये क्या एकदम शुरू हो गया है? एक एलिमेंट इसका कि हम इसको जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए, देखें सारी दुनिया के अंदर इस तरह के अदारे मौजूद हैं। हमें हमारे यहाँ चूंकि नहीं थे, तो यहाँ मादर पिदर आज़ादी थी बोलने की, तो इनको चाहिए इनको एनसीसीआई ने पकड़े बंद नहीं करना, ठीक है ना? मेरे साथ भी हुआ है, मैंने एमिकेबली विद इन आवर्स मसले हल किए, ठीक है? आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट बिकॉज द सिचुएशन हैज बीन सॉल्व्ड। तो नोटिस तो हर को जा रहे हैं, भाई जाके चाय पिए वहां से, वो कहेंगे सर तुम काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, लेकिन सर थोड़ा जा। सवाल ये कि अब जो पॉजिटिव चीज पैदा होगी इस सारी सिचुएशन से, एक तो ये सारे लोग जो बैठे हुए ना सोशल मीडिया पे, ये न्यूज बिजनेस में नहीं है, मुबशर, आई एम सॉरी, इन लोगों का दिल टूट जाएगा, ये व्यूज बिजनेस में, ठीक है ना? ये व्यूज बिजनेस में इनकी एक्सेस नहीं है ना। मतलब अगर ये फर्ज किया मैं कल को फोन उठा के, आप कल को फोन उठा के इसाक डार साहब से बात करना चाहें, ख्वाजा आसिफ से बात करना चाहें, दे विल सी कि ये कहाँ काम कर रहे हैं, इनके पीछे का अदारा है, वो इन्फ्लुएंसर से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये चूंकि सीरियस जर्नलिस्ट भी हैं, तो इसका मतलब है कि अब जो स्कोप है ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, उसका स्कोप पैदा होगा। इन्फ्लुएंसर्स वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है ना? लेकिन जो जर्नलिस्ट है ना, उनके लिए दोबारा बहुत बड़ी पॉसिबल जो है एक तरह की खुल गई है अपॉर्चुनिटी कि दे शुड बेसिकली कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, द वे इट इज बीइंग रन। इसलिए प्रॉब्लम एक और है, अब कि देखें, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपको भी है, मुझे भी है, आर्टिकल 19A है, पता नहीं यही है ना। अब मैं फर्ज करें आज अगर पंजाब गवर्नमेंट को ये लिखता हूँ कि जी मुझे बताएं आपने इश्तिहारों की मद में कितने पैसे खर्चे और किस पे पास खर्चे हैं, उसका जवाब ही नहीं आएगा। जब उसका जवाब ही नहीं आएगा तो आप, और कभी मेरे से कोई गलत फिगर निकल जाए तो आप उससे मुझे सू कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो जवाब नहीं हो रहे। दो चीजें हैं, एक तो अगर आप पाकिस्तान का मीडिया चला रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो आप जो है ना आपके पास कोर्ट्स खुली हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, ये तो पाकिस्तान में नहीं है। तो इसमें क्या होगा? पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो लेटर लिखेगी उनको, तो 3 महीने के बाद जवाब आएगा। तो वो बेसिकली यहाँ बताना चाह रहे हैं सारे लोगों को कि यार अगर आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं ना, तो ये ना समझें कि रियासत जो है, देखें ना पाकिस्तान में बहुत अरसे से कह रहे थे कि फायर वॉल्स होनी चाहिए। आप दुबई में ऐसी बात करके दिखाएं। दुबई में उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ मिसाइलों की तस्वीरें लेके पोस्ट की थी गिरफ्तार कर लिए, बाज लोगों को डिपोर्ट कर दिया, ठीक है ना? वहां कोई नहीं बोल रहा कि किसी ओ जी वो मेरा ना शिया सी थे उन्होंने कर, नहीं भाई आप तस्वीरें बना रहे थे अपने फोन से, आपको मना किया गया है, ना करें। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, पर्सनल मिसाल है, जहां मैं रहता हूँ ना, तो यहाँ से मुसलसल ये जब हो रहा था अमेरिका ईरान का बातचीत हो रही थी, तो जो पिंडी का रूट है ना नूर खान एयरबेस का, तो आई वाज फ्रॉम माय जो लिविंग रूम की विंडो से एक एक दिन में मैंने 4-4, 6-6 C-17 जहाजों की तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई और अपने जो क्लोज दोस्त हैं उनके साथ शेयर की। कहता गौरी सोशल मीडिया तेना ला दी। मैं कहा कोई पता नहीं भाई, मैं कोई इरादा नहीं है, लेकिन टाइम स्टैम्प्ड है एक जहाज। मैंने कहा आप कह रहे थे कि अभी बातचीत शुरू नहीं हुई, ये 6 जहाज किस लिए उतरे हैं? C-17 सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर जहाज है, इसका मतलब मैंने कहा गाड़ियां आ रही होंगी, डेलीगेट्स आ रहे होंगे, जो भी आ रहा है, ठीक है ना? अब सवाल ये कि हर चीज शेयर करने के लिए नहीं होती। हो सकता है कि इस प्रोसेस में
ہمارے یہ جو انفلوئنسر ہیں اور صحافی ہیں, آئی ایم ناٹ بیسکلی ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دیم, ہو سکتا ہے یہ قوانین جو ہیں ان کو سمجھ آنا شروع ہوں. ابھی تک آپ پتہ کر لیں, یقین کریں, بہت سارے صحافیوں کو ڈیفیمیشن کے لاز پتہ نہیں ہے. اور بھائی ہمارے صحافیوں کو تو صحافت کا نہیں پتا, آپ ڈیفیمیشن کی بات کر رہے ہیں. These are not my words, میں نے اپنے خلاف کل پروگرام نہیں کروانے. میں آپ بالکل بہتر آدمی ہیں, آپ بہتر آدمی ہیں. قائم ہوں اپنی بات پہ. آپ کے جب ریئل اسٹیٹ والے چینلوں کے مالک بن جائیں اور وہ بھی اکثر کی 2 نمبر سوسائٹیاں ہوں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کے اخبار دیکھیں, یہ سارے ڈرامے ہیں کہ سوشل میڈیا کے لیے ہوتے ہوئے اخبار نہیں چلتا, ٹی وی نہیں چل رہا, اپنا نیو یارک ٹائمز بھی بک رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ بھی بک رہا ہے, سی این این بھی چل رہا ہے, فاکس بھی چل رہا ہے, بی بی سی بھی. اگر آپ کا کانٹینٹ ہے, آپ ایچ آر پہ خرچ کر رہے ہیں اور آپ اپنے کانٹینٹ پہ خرچ کر رہے ہیں, تو سب چلے گا. اگر آپ نے تڑکے لگانے ہیں تو وہ نہیں چلے گا. ہم بھی ابھی تک چل رہے ہیں. مطلب دیکھیں نا, جو ہمارا جو گروپ ہے اوور آل تو مطلب دیکھیں پاکستان سے زیادہ بڑا ہے. 1941 کا سٹارٹ ہوا ہے, نکال رہے ہیں نا اخبار. یس چیلنجز ہیں, یس سرکولیشن نیچے گئی ہے, بٹ وی آر اسٹل بریکنگ دا اسٹوریز. ٹھیک ہے نا. آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ہمارے ہی رپورٹر سے بات کرتا ہے, وہ شہباز رانا سے بات کرتا ہے, مہتاب حیدر سے بات کرتا ہے, وہ انفلوئنسر سے بات نہیں کرتا. تو یہ پھر اس کو اٹھا کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور وہ جو ان کی باتیں کی ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایگو کو دھکا لگتا ہے ان کی. دے آر ناٹ, جیسے میں کہا تھا نا کہ بلینئرز ہیں, تو وہ کہتے ہیں او ہو, کیونکہ اتنے ہی عرصے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سارا کچھ آ گیا ہے, رولز رائساں بھی آ گئی ہیں, بڑیاں مرسیڈیزاں بھی آ گئی ہیں, عہدہ نہیں ملیا. تو پھر ایسے کرتے ہیں پاکستان کے صوبے کرا لیتے ہیں پاکستان کے, تو نئے عہدے بھی مل جائیں گے. عامر گوہری, آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا, اور ہمیشہ آپ ہمیشہ کی طرح one learns something from you. Thank you very much for joining. Thank you. اللہ حافظ. Thank you. اللہ حافظ.